السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بالکل ٹھیک۔ تو جناب موسم تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ہم لوگوں کو، اور ہم لوگ بہت انجوائے بھی کر رہے ہیں، بہت مزے لے رہے ہیں اس موسم کے کراچی والے۔ لیکن ملک بھر میں جو تباہی آئی ہے نا اس بارش سے اور سیلاب سے، وہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا ہے اس حالات کو دیکھ کے پاکستان کے۔ تو اللہ جو ہے سب کو محفوظ رکھے، اور کیا بولوں بس اس بات پر کہ اللہ سب پر رحم کرے، ہم سب پر رحم کرے، آمین ثم آمین۔ تو جناب یہ جمعے کا آغاز ہو گیا، اور جلد ہی اٹھ جاتی ہوں جمعے کو۔ پہلے تو فریش ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ناشتہ وغیرہ بنانے کے لیے پھر کچن میں آ گئی۔ ظاہر ہے کام تو کام ہے، اور ہر کام میں ہی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو جناب یہاں ناشتہ بھی بنا لیا سب کا، اور ناشتے کے لیے بھی بیٹھ گئی۔ تو جمعے کو یہ ہوتا ہے کہ میں مطلب عام دنوں سے بھی زیادہ جلدی اٹھ جاتی ہوں، کیونکہ کام ہوتے ہیں، اور چاہتی ہوں کہ جلدی جلدی نماز وغیرہ بھی پڑھ لوں ظہر کے ساتھ ہی، اور پھر کچھ وظیفے بھی پڑھ لوں، کچھ دعائیں بھی پڑھ لوں مرحومین کے بخشش کے لیے۔ تو اللہ جو ہے میری اس چیز کو قبول فرمائے، اور مرحومین کو ہمارے جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ تو بس یہاں پر ناشتہ وغیرہ بنا کر فارغ ہو گئی تھی، اور بیٹھ کر بس ناشتہ ہی کر رہی تھی میں اب، کیونکہ بچیاں وغیرہ تو گئی ہوئی تھیں یونیورسٹی کسی کام سے، اور تو میں اکیلی تھی۔ میں نے کہا چلو میں کر لیتی ہوں ناشتہ، کیونکہ اس کے بعد پھر جمعے کے حساب سے کھانے وغیرہ کی تیاری ہوگی۔ تو جناب یہی ہوتا ہے کہ ناشتے کے ٹائم میں جب میں ناشتہ کر رہی ہوتی ہوں تو میں ٹی وی بھی آن کر لیتی ہوں، اور بس اپنے ہی پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہوں، اپنے ڈرامے۔ تو بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ ممی آپ شام میں بھی ڈرامے دیکھتی ہیں، صبح بھی؟ تو میں کہتی ہوں نہیں وہ 1-2 چینل کے ڈرامے ہوتے ہیں جو اگر میں ایک نہ دیکھ سکوں تو صبح میں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ دیکھ لیتی ہوں۔ تو بس یہی عادت ہے، چونکہ اکیلی ہوتی ہوں تو بس ٹی وی چلا لیتی ہوں، اور ٹی وی چلا کر ہی کام بھی کر رہی ہوں۔ یہ کافی میری تھوڑی پرانی سی عادت ہے۔ تو جناب ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جو اگلی چیز جو ہوتی ہے نا وہ ذہن میں یہ کہ اب کھانا کیا بنانا ہے۔ تو خیر وہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ میں نے خشکہ اور چکن آلو کا سالن بنانا ہے، تو اس لیے میں جو جلدی جلدی پھر اپنے کاموں میں لگ گئی کہ میں دوا بھی میں نے صبح صبح لے لی، کیونکہ اچانک سے جو ہے نا وہ بی پی لو جیسا فیل ہو رہا تھا۔ تو میں نے جو ہے پہلے تو اورنج جوس بھی لیا ہے، اور ملٹی وائٹامنز بھی لے لی ہیں۔ ویسے تو میں روز ہی لیتی ہوں، لیکن اگر ذرا بھی لیٹ ہو جائے تو میری طبیعت جو ہے نا وہ بالکل خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ مطلب بی پی اتنا لو ہو جاتا ہے کہ پھر مجھ سے کوئی مزید کام نہیں ہو پاتا۔ تو جناب گھر کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، اور کرنا ہی پڑتا ہے، بی پی لو ہو یا ہائی ہو، مطلب کام تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ اور کاموں میں برکت بھی اتنی ہوتی ہے کہ روزانہ صفائی بھی ہوتی ہے، روزانہ جھاڑ پوچھ بھی ہوتے ہیں، کپڑے بھی بے تحاشا نکلتے ہیں۔ مطلب کام کی نا کوئی کمی ہے نہیں۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ روز کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے میں بھی کام نکال ہی لیتی ہوں۔ کبھی کچن کے کونے کھدرے کی صفائی، کبھی ڈرار کی صفائی، کبھی شیلف کی صفائی۔ تو یہ ہوتے ہی رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کر دیا اور مہینوں جو ہیں فارغ ہیں۔ شاید اس وجہ سے بھی کہ ڈسٹ وغیرہ بھی بہت آتی ہے۔ ابھی تو کیونکہ بارشیں ہیں تو پھر یہی ہوگا نا کہ ابھی تو نہیں آتی، لیکن عموماً ہمارے علاقوں میں ڈسٹ بہت ہے، اور کراچی میں تو اتنا خشک موسم ہے کہ ہر طرف ہی ڈسٹ ہے۔ تو جناب بس یہاں پہ کھانے کی تیاری شروع کر دی میں نے۔ تو بس سچ خشکی کے لیے تو بس وہ گرم مسالے کے تڑکا دے کے میں نے اس کے اندر پیاز ڈال دیا، اور دوسری سائڈ کوکر میں میں نے پیاز براؤن کرنے کے لیے رکھ دیا چکن کے لیے۔ تو یہ دونوں کام جو ہیں بس ساتھ ساتھ ہی ہو جائیں گے۔ اور خشکے کی کیا ریسیپی دوں اور کیا چکن آلو کی، کیونکہ یہ تو تقریباً ہر فرائیڈے کو ہی میں بنا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ وہ بچوں کی فرمائش ہوتی کہ فرائیڈے کو آپ یہی بنائیں۔
تو اس لیے جو ہے ہر فرائیڈے کو ہوتا ہے، تو ایسا اس میں بتانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چلے میں پھر بھی ایک دفعہ بتا ہی دیتی ہوں کہ بس پیاز اور ہری مرچیں میں نے براؤن کی ہیں گرم مسالوں کے ساتھ، اور تھوڑی سی لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈال دیا تھا فرائی کرتے ہوئے پیاز کو، پھر اس میں چاول ڈالے اور تھوڑا سا پانی، اتنا کہ مطلب 1 انچ پانی اوپر آ جائے۔ میں نے پھر چاولوں کو پہلے جو ہے پہلے ہائی فلیم پہ رکھا تھا، پھر بعد میں نا آنچ دھیمی کر دی تھی، تو بس وہ ایک ہی دفعہ میں جو ہے نا وہ دم پر تیار ہو گئے۔ اور دوسری سائڈ پر جو ہے میں یہ چکن آلو ایک ساتھ ہی فرائی کر رہی تھی لہسن ادرک ڈال کے، اور اس کے جو وہ پیاز پہلے ہی میں نکال چکی تھی، اور اس کے بعد میں نے وہ ڈرائیڈ مسالے جس میں نمک، ہلدی، مرچ، پسی دھنیا، پسی زیرہ اور یہ سب چیزیں ڈال کے میں نے پھر تھوڑی دیر کو بھنائی کی، اور اس کے بعد جو میں نے پیاز براؤن کیا ہوا تھا اسے بھی میں نے پیس لیا تھا، وہ بھی ڈال دیا، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھنائی کے لیے رکھ دیا میں نے۔ اور اس کے بعد میں نے اس میں 2 عدد ٹماٹر، بھائی ٹماٹر میں نے کافی کنجوسی سے ڈالے بیکاز ٹماٹر ہماری طرف بہت ہی مہنگے، 250 روپے کلو، تو خیر کنجوسی کرنا بھی مطلب کنجوسی نہیں، ایک اس میں رہنا چاہیے لمٹ میں، اور گھر داری چلانا ہے تو ہر چیز کو دیکھ بھال کے کرنا ہے، تو ایسے 2 ٹماٹروں سے ہی کام ہو گیا میرا، اور اس میں زیادتی کی ضرورت نہیں تھی کہ میں اس میں اور ٹماٹر ڈالوں، تو اس کے بعد جو ہے 2 ٹماٹر ہی میں نے اس کے اندر گرائنڈ کر کے لاسٹ مومنٹ پہ ڈال دیا تھا۔ اور ادھر جو ہے چاول اتنی زیادہ جھٹپٹ دیکھیں آپ کہ میں ابھی صرف چکن ہی فرائی کر رہی ہوں، اور چاول جو ہیں وہ بالکل ہی تیار ہو چکے تھے، تو اس لیے میں نے انہیں ایک طرف کر دیا۔ تو جناب یہاں پر میں نے 2 عدد ٹماٹر جو ہیں وہ میں نے ان کو بلینڈ کر کے ڈال دیا اس میں، اور گرم مسالہ پیسی ہوئی وہ بھی ڈال دیا ہے میں نے۔ تو جناب گھرداری بھی جو ہے نا ایک ہنر ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہم جو ہے مطلب شوہر ہمارے اتنی محنت سے کماتے ہیں اور اتنی محنت سے کمائی کرتے ہیں، تو یوں ہی نہ اڑا دیں، یوں ہی نہ پیسوں کو لٹا دیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ چاہیے کہ بس ٹھیک ٹھاک طریقے سے گھر چلائیں، اور زیادتی نہ کریں ہر چیز کی، جتنی چیز چاہیے بس اس کے اندر ہی کر لیں، تو اچھی بات ہے۔ اور عورتوں کا تو یہ ہنر ہے، اور یہ بھی ان کے اندر ایک حسن میں اضافہ کرتا ہے کہ گھرداری جو ہے ایک عورت کا جو ہے وہ حسن ہے کہ وہ کتنے اچھے سے گھر چلاتی ہے، جس میں گھر چلانے میں صرف کوکنگ ہی نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں کہ ظاہر ہے پورا گھر ہی ایک عورت سنبھال رہی ہوتی ہے، کوکنگ بھی کرنا ہے جس کے اندر بچوں کی دیکھ بھال ہے، پرورش ہے، بچوں سے پڑھائی سے متعلق جو بھی پرابلمس ہوتے ہیں بچے مجھ سے ہی شیئر کرتے ہیں، یقیناً بچے جو ہیں وہ زیادہ ایزی فیل کرتے ہیں اپنی ماؤں سے ڈسکس کرنے میں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب گھر چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے، ان کو بھی ڈیٹیل سے ہی دیکھنا پڑتا ہے، مطلب کام تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ کرنا بھی جو ہے نا اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور کچھ لوگ بس یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی گھر میں کرتی کیا رہتی ہو۔ تو یہاں پر جناب یہ کپڑے جو ہیں نا یہ دھونا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہ مرحلہ میرے لیے آسان یوں ہے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ آٹومیٹک مشین ہے، تو بس میں کپڑے ڈال دیتی ہوں اور وہ بالکل ڈرائی ہو کر ہی نکل جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر میں انہیں ہوا میں اور کھلی ہوا میں ڈال دیتی ہوں، تو اس کے بعد تہہ لگانا جو ہے نا اور ان کو اپنی جگہ پہ پہنچانا یہ ایک مشکل مرحلہ ہے میرے لیے، سچ کبھی کبھار تو یہ بیٹیاں کر دیتی ہیں، تو ابھی نہیں تھیں اور کپڑے بھی اتر کے رکھے ہوئے تھے، تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے نا اتنا پھیلا ہوا گھر کے جگہ جگہ چیزیں پڑی ہوں، تو یہی ایک بات ہوتی ہے کہ نا ہم لوگ اتنے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میں کوکنگ سے فارغ ہوئی تو ابھی جب میں اوپر آئی ہوں تو دیکھا ہے کہ جناب یہ لائٹ چلی گئی ہے اچانک سے، یہ
کہ الیکٹرک کی مہربانی ہے. تو خیر جناب، یہ سب تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ کام کی جب بات ہو رہی ہے تو یہی ہوتا ہے نا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت ہی معمولی سا کام ہے اور یوں ہی کر لیں گے، بٹ جب کرتے ہیں تو اچھا خاصا ٹائم بھی لگ رہا ہوتا ہے. اور اس میں صبح سے جو ہے نا، میں اٹھ کے پہلے کوکنگ، پھر ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا، پھر صفائیاں، اور پھر یہ کپڑے بھی ظاہر ہے. ہاں جی، بس یہ وائس اوور کرتے ہوئے میرے بڑے بھائی کی کال آ گئی، تو پھر کال پک کر لی، تھوڑی بات چیت کی تو پتہ چلا چھوٹے بھائی جو ہیں جو کینیڈا میں ہیں، ان کی فیملی، میرے بھائی، بھتیجے اور یہ لوگ سب نیو یارک جا رہے ہیں کینیڈا سے بائی کار. اللہ میاں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. تو ابھی میں ان سے بھی کال پہ بات کروں گی کہ کیا چل رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں گھومنے پھرنے، بڑی اچھی بات ہے. تو خیر جناب، بات ہو رہی تھی کام کی، تو کام جو ہے نا وہ کچھ کم نہیں ہوتے، مستقل کوئی نہ کام، کوئی نہ کوئی کام جو ہے نا وہ بس رکھے ہی ہوا ہوتا ہے. تو اب جب میں ایک چیز سے فارغ ہوئی تو پتہ چلا وہ دھوبی کو جو میں کپڑے دے دیتی ہوں، تو وہ والے کپڑے بھی آ گئے. تو اب ان میں سے میں سیپریٹ کر رہی تھی، ہسبینڈ کے الگ اور بیٹے کے الگ، اور پھر ان کو ان دونوں کی الماریوں میں بھی ڈالنا ہے. تو بات یہی کہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، یہ بھی بہت زیادہ ٹائم مانگتے ہیں. ٹائم چاہیے، سب کو ٹائم چاہیے ہر کام کو. تو یہاں پر مستقل کام ہی کام ہے میرے سامنے. اب ایک چیز سے فارغ ہوئی تو پھر یہ مونگ پھلیاں نظر آ گئیں مجھے، کہ جو کہ میرے جو چھوٹی بھاوج ہیں سحر، انہوں نے کینیڈا سے بھیجا تھا. تو بھائی جو ہیں عمران، انہیں یہ بہت ہی پسند ہے مونگ پھلیاں، تو وہ وہاں بھی یہی کھاتے ہیں، اور ہم سب کو بھی نا بھیجا خوب سارے. تو اب مجھے یاد ہے کہ میں انہیں جو ہے نا کنٹینر میں رکھ دیتی ہوں، کیونکہ روز یہاں جب ہم بیٹھتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں نا تو پھر ان چیزوں سے ہی شغل کر رہے ہوتے ہیں. تو مونگ پھلیاں ہیں، بادام، کاجو، جو میرے بھائی اور بھابھی نے بھیجا ہے، تو ہم یہاں ٹی وی دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو بس یہی بات ہے کہ مطلب سبھی اس بات سے اگری کریں گے کہ گھر کی جو خاتون خانہ ہوتی ہیں وہ مصروف ہی رہتی ہیں، چاہے آپ کی ہیلپر بھی ہوں، لیکن جب خود ہی اتنے کام ہوتے ہیں، آپ ہیلپر سے کیا کروا سکتے ہیں؟ صفائی کروا سکتے ہیں، لیکن بہت سارے کام جو ڈیٹیل میں ہوتے ہیں، جو اپنے گھر اور بچوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ تو خود ہی کرنا ہوتا ہے. تو شام ہو گئی تھی ابھی، اب میں نے یہ ساری ڈسٹنگ بھی کر لی، دوپہر تو گزر ہی چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے میرا چائے ٹائم ہو گیا تھا. تو اس وقت میں جو ہوں بس یہ لاسٹ صفائی کر کے، اور اپنی بیٹے کو بھی چائے دے دی، ہسبینڈ اور ان کے دوست آئے ہوئے تھے انہیں بھی چائے دے دی، اور سب کو چائے وغیرہ دینے کے بعد اب میں جو ہوں ٹی وی کے آگے بیٹھ جاؤں گی کچھ دیر کے لیے. اور پھر یہ ٹی وی وغیرہ سے جو بھی میرے یا دو ڈرامے ہیں بس وہ دیکھ لینا ہوتا ہے اس وقت، اور اسی وقت جو ہے وہ سب سے فون وغیرہ یا میسیجز وغیرہ کرنے، تو اس ٹائم میں کر لیتی ہوں. تو بس یہاں پر مصروفیت کی باتیں بھی ہو گئیں، کافی ساری باتیں ہو گئیں آج. تو اب میں یہاں پر اجازت بھی چاہوں گی، کافی لمبا ولاگ ہو گیا ہے آج کا. تو بس اب میں اجازت چاہوں گی. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والے کا خیال رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھیں. میرے چینل کو دیکھیے، ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اپنی دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو یاد رکھیں. اللہ حافظ.